آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہے زرار کھوڑو۔ جب محرم آتا ہے، محرم کے زمانے میں ایک ٹرم ہم بکثر سنتے ہیں، ویسے تو سارا سال سنتے ہیں، ویسے تو میں بچپن سے سن رہا ہوں، آپ میں سے بھی لاکھوں لوگ اس ٹرم سے واقف ہوں گے۔ وہ ہے حسینیت، یعنی واقع کربلا کا فلسفہ کیا ہے۔ 1400 سال سے مختلف جو مفسرین ہیں یا علماء ہیں یا دانشور ہیں، وہ اپنے تئیں اس کی توجیحات بیان کرتے رہے ہیں، اس کو کھولتے رہے ہیں۔ لب لبا اگر ان کا دیکھا جائے تو کچھ اس طرح بنتا ہے کہ واقع کربلا سے برآمد ہونے والے اخلاقی اور روحانی مقاصد کو انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ لاگو کرنے کی مسلسل کوشش حسینیت کے دائرے میں آتی ہے، یعنی ظلم و استبداد اور ہر طرح کی کرپشن اور مکاریت کے خلاف مزاحمت، سمجھوتے اور خود غرضی کے آگے راستی اور انصاف کا راستہ اختیار کرنا، شرف انسانیت سے خود کو نہ گرنے دینا اور اس کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنے سے نہ ہچکچانا، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے اور بھوک، ننگ، جنگ اور ماحولیاتی ابتری سمیت بنیادی مسائل کے حل کے لیے انسانوں کے درمیان ایک عالمی اتحاد کی تشکیل کے لیے کوشاں رہنا، یہ سب حسینیت کا جو بڑا دائرہ ہے اس میں آ سکتا ہے۔ راشد نقوی صاحب لگ بھگ 1.5 عشرے سے تہران میں مقیم ہیں۔ وہ مختلف جامعات میں بین الاقوامی سیاست کی تدریس سے منسلک ہیں اور ایرانی اخبارات و رسائل کے لیے بھی لکھتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی لکھتے ہیں۔ بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اس موضوع کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہی سیر حاصل آپ کا بیان ہم سنیں۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو اندرونی ایرانی ریاستی و سماجی ڈھانچہ ہے اور جو روزمرہ زندگی ہے، اس میں جو حسینی فلسفے کا اطلاق کن کن شکلوں میں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ ایرانی ریاست جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا جو بھی ڈاکٹرائن ہے اس میں حسینیت کی جو فلسفی ہے وہ ایک بنیادی ستون ہے اور اسی کے گرد باقی نظریاتی چیزیں جو ہیں وہ گھومتی ہیں۔ تو اس فلسفے کو مسلسل سماج میں، سیاست میں، روزمرہ زندگی میں متحرک رکھنے کے لیے کیا کیا پالیسیاں اور اقدامات اختیار کیے گئے ہیں پچھلی آدھی صدی میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسعت اللہ خان صاحب، کھوڑو صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں دعوت دی۔ سوال آپ کا بڑا اہمیت کا حامل ہے اس لحاظ سے کہ محرم کے ان ایام میں لفظ حسینیت کو مختلف انداز سے اس کی تشریحات سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں، جو ایران کی تاریخ ہے، میں بڑے مختصر 2-3 جملوں کے اندر کوشش کروں گا کہ اس کو سمیٹوں، کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے ادوار میں یہاں پہ اہل بیت کے افراد آئے، فیملیز آئیں، ان کے مرد و خواتین آئے، اور ظاہر ہے اپوزیشن میں تھے تو یہاں کی جو حکومتیں تھیں یا جو مرکز کی حکومت تھی وہ ان کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو یہ پھر چھپتے چھپاتے مختلف دور دراز علاقوں میں انہوں نے پناہ لی۔ اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے جو دور دراز حتی پہاڑی اور دشوار گزار راستے ہیں، ان میں آپ کو ان امام زادگان، یہاں پہ اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے، امام زادے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، تو ان کی آپ کو قبریں اور مزارات ملیں گے۔ یہ افراد جب یہاں پہ آئے اور ان کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، تو یہ جو مظلومیت تھی ان سادات کی، ان سادات کے جو بعد میں آنے والے تھے یا جو ان کے قریبی لوگ تھے، انہوں نے اس مظلومیت کو جو ہے وہ کربلا کی مظلومیت کے ساتھ اٹیچ کر دیا، یعنی اس کا ایک تسلسل قرار دیا۔ اس لیے ابھی ہم ایرانی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہی امام زادگان جو یہاں پہ تشریف لائے تھے اور پھر شہید کر دیے گئے، ان کے مزارات اس حسینیت کی پرچار کا یا کربلا کے اس واقعے کے
دنیا تک یعنی ایران کی سوسائٹی تک پہنچانے کا باعث بنے. یعنی یہاں پہ آپ کو جتنے یہاں پہ امام زادگان کے مزار ملیں گے وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ عوام کے اس کا مرجع ہیں اور وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہیں سے یہ جو حسینیے کا تصور ہے جس کو ہمارے یہاں امام بارگاہ یا امام باڑہ کہتے ہیں، یہاں پہ ایران کے اندر اس کے لیے لفظ حسینیہ ہے. تو یہاں سے یہی جو مزارات تھے یہ حسینیوں میں بدلنا شروع ہو گئے، اور یہاں پہ کبھی چھپ کر کبھی اعلانیہ اسی کربلا کے واقعے کو بیان کرنا شروع کر دیا گیا، اور ان دونوں کو یعنی ان کی شہادت جو وہاں پہ شخص یا وہ امام زادہ دفن ہے اور اس کو کربلا سے ملایا جاتا تھا. تو یوں اس سوسائٹی کے اندر دور دراز علاقوں میں کربلا کا پیغام ان امام زادگان کے ذریعے سے پہنچا، اور آہستہ آہستہ پھر جو مرکز سے یعنی اس وقت جو اسلامی حکومت کا مرکز تھا اور اس کے اور یہاں کی ایرانی عوام کے درمیان جو اختلاف تھا، اس کو اپوزیشن کا نام لیں اصطلاحاً، یا اس کے پیچھے کوئی نظریاتی ایسا بود تھا کہ جس کی بنیاد پہ یہاں کے لوگ اس مرکز سے دور ہونے کی بنیاد پر ان امام زادگان، ان کی قبور، ان کے مزارات کے ارد گرد جمع ہوتے تھے اور اپنی قوت کا بھی اظہار کرتے تھے، اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتے تھے، اور اپنے اسلام کے ساتھ وابستگی کو بھی پیش کرتے تھے. تو یہاں پہ آہستہ سے صورتحال یہ بن گئی کہ اکثریت جو تھی عوام کی وہ اس طرف مائل ہونا شروع ہو گئی. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اسلام کا جو حسینیت والا یا جو اہل بیت والا اسلام تھا وہ رائج ہونے لگا شخصیات کی وجہ سے. یہ پھر بعد میں حکومتوں نے بھی اس سے استفادہ کیا. قاجاری آئے، پھر صفوی آئے، اور صفویوں نے دیکھا کہ اکثریت شیعوں کی ہے تو وہ انہوں نے شیعہ علماء کو اپنے درباروں میں اہمیت دی، اور یہاں سے پھر شیعت کا ایک جو ہے نا عروج شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یقیناً اگر آگے صورتحال اگر آپ نے سوال کیا تو میں اس پہ آؤں. یہاں دربار تک علماء کی رسائی اور پھر مختلف شکلیں زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ مجھے ڈاکٹر علی شریعتی یاد آ رہے ہیں. بالخصوص ان کا ایک بڑا مارکۃ الآراء مضمون ہے، سرخ شیعت اور سیاہ شیعت، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ سرخ سے مراد یہ ہے کہ کربلا کا جو پیغام تھا وہ تھا جہد مسلسل ظلم کے خلاف کسی بھی شکل میں وہ تا قیامت جاری رہے گی. یہ تھا اصل پیغام. لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ جو سیاہ شیعت ہے اس میں یہ ہوا کہ جو بعد میں حکومتیں بنی، اسٹیبلشمنٹس بنی، تو انہیں اس سے خطرہ تھا کہ یہ جو انقلابی روح ہے، پورا جو ٹوٹل سمبلزم ہے کربلا کا، یہ انقلابی روح ہے، یہ کہیں ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے یا ریاستی سسٹم اس کے لیے خطرہ نہ بن جائے. تو پھر انہوں نے ایک ڈاکٹرائن بنایا کہ سوگ کو آگے بڑھایا، کہ انہیں ان کی مظلومیت کو آگے بڑھایا، اور یہ ایک پورا جو ہے کوڈیفائی کیا گیا سلسلہ، تاکہ وہ جو انقلاب ہے، ریڈ شیعت ہے، اس کو پیچھے دھکیلا جا سکے. ڈاکٹر علی شریعتی کی اس بات جو ہے یہ ایرانی معاشرے میں کس حد تک قبول کی گئی؟ دیکھیں، آپ کی بات 100% میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تائید میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. دیکھیں، جب صفوی حکومت تھی اور صفوی بادشاہ تھے تو کوئی بھی حکومت اپوزیشن برداشت نہیں کرتی. وہ چاہتی ہے کہ اس کے سامنے سب جو ہیں وہ سر بسجود رہیں اور کہیں پہ کوئی ریئیکشن نہ آئے. اس کا کمال یا اس کا جو ایڈوانٹیج تھا، اس نے علماء کو تو اپنے درباروں میں اہمیت دی، اور اس سے تشیع کا جو ایک نظریہ تھا وہ بڑا تیزی سے پھیلا. پورے ایران کے اندر آپ دیکھیں تو وہ صفوی دور میں تشیع کو ایک فروغ ملا. لیکن جب یہ فروغ ملتا ہے اور اس کے بعد تشیع ایک پاور، ایک عالم دین کی سطح پہ یا ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ علاقے کی سطح پہ جب وہ ایک پاور بننا شروع ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تشیع سے تو انحراف نہیں کر سکتے کہ ہم ان علماء کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. کیونکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک دولت عثمانیہ تھی، اس کا ایک اپنا نظریہ تھا. یہاں پہ صفوی اور دولت عثمانیہ کا بھی ایک کلیش ہے، اس کو بھی تاریخ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اس طرف جاتا نہیں چونکہ لمبی ہو جائے گی بات. تو وہاں پہ صفویوں نے یہ کوشش کی کہ آزاداری بھی رہے، حسینیت بھی رہے، لیکن وہ حکومت کے لیے خطرہ نہ ہو، اس کے اندر مزاحمت نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ صرف گریہ ہو، اس کے اندر صرف سوگ ہو،
اور اس دور میں عجیب و غریب قسم کے خرافات جو ہیں وہ عزاداری کے اندر یا تشیع کے اندر یا آپ حسینیت کے اندر داخل ہوئی، اور اس کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ کہہ رہے تھے اس کے پیچھے پوری حکومتی مشینری تھی۔ اب یہاں پہ کلیش رہتا ہے، وہاں پہ علماء اس کو ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں، لیکن عوام معمولاً جو ہے وہ سہل پسند ہوتی ہے نا، آسانیوں کی طرف جاتی ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا حکومت بھی آسانیوں فراہم کر رہی ہے کہ اس حسینیت کا جو پیغام ہے وہ صرف رونا دھونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا ایک پوری تحریک ہے اس کے اندر، اور اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی گفتگو کے اندر کہا ہے کہ ہماری اس قوم کو ملت گریہ قرار دے دیا گیا تھا یا بنا دیا گیا تھا، اس پہ ایک ان کی پوری گفتگو ہے۔ جو آپ نے ڈاکٹر شریعتی کی بات کی ہے، تو ڈاکٹر شریعتی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا جو مطالعہ ہے کہ 3 شخصیات نے حسینیت کے اس فلسفے کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ایرانی سوسائٹی کے سامنے پیش کیا۔ اس میں ڈاکٹر شریعتی کا نام ہے، ڈاکٹر شہید مطہری کا نام ہے، علامہ مطہری بھی ہیں، ان کو آیت اللہ مطہری بھی کہتے ہیں، لیکن وہ معروف جو ہیں وہ شہید مطہری کے عنوان سے ہے یہاں کے لٹریچر کے اندر، اور تیسرے امام خمینی ہے۔ اور یہاں پہ میں وسعت اللہ صاحب ایک بڑی دلچسپ ایک کمبینیشن آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تینوں شخصیات کا حسینیت کے عنوان سے ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ اس کے اندر شہید مطہری چونکہ ایک عالم دین ہیں اور وہ قرآن و سنت پہ عبور رکھتے ہیں اور ساتھ ایک فلسفی بھی ہیں، وہ حسینیت کے اس فلسفے کو قرآنی، اسلامی اور روایات کی روشنی میں ایک مضبوط نظریہ بنا کے پیش کرتے ہیں، یعنی اس کو وہ مسترد نہیں کرتے، اس کے اندر خامیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ ایک اپنا وجود رکھتا ہے اور اس وجود کے اندر بہت قوت ہے۔ یہ اپنے طور پہ وہ یعنی اپنے تمام ان کے جو خطبات ہیں، ان کی تحریریں، اس سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شریعتی کیا کرتے ہیں، وہ اس کو مجسم کر کے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نظریہ تو شہید مطہری نے بیان کر دیا کہ ایک یزید ہوتا ہے، ایک حسین ہوتا ہے، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، لیکن کیا یہ لٹریچر کے اندر ہی رہے گا؟ اس کا کوئی عملی نمونہ کیا بنے گا؟ کیا آج کا کوئی یزید ہے؟ کیا آج کا بھی کوئی حسین ہے؟ کیا آج حق کی علامت کون ہے؟ آج باطل کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ تو وہ انہوں نے ڈاکٹر شریعتی کا جو کمال ہے، وہ ایک معاشرہ ساز کہیں یا ان کو چونکہ جامعہ شناس کہتے ہیں یہاں، کہ ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ خود سیوکس اور جو معاشرے کے اندر آنے والی تبدیلیوں پہ ان کی ڈسکشن تھی۔ تو یہ دونوں حضرات شہید مطہری اور ڈاکٹر شریعتی ایک ہی جگہ پہ لیکچر دیتے تھے۔ حسینیہ ارشاد یہاں کے تہران کا ایک بڑا معروف حسینیہ تھا، اس میں تمام روشن فکر، مذہبی اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک سیکولر بھی، اس وقت کی یوتھ، یہ سب اکٹھے ہوتے تھے اور یہ دونوں لیکچر دیتے تھے، اور دونوں کربلا کے اس حسینیت کے اس فکر کو اس انداز سے کہ ایک زندہ فکر ہے۔ شہید مطہری کا بڑا ایک معروف جملہ ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے تھے کہ جو پیغام ابدی ہو اور زمان و مکان سے ماورا ہو اور اس کا دینے والا اگر خود اس کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہو تو وہ پیغام ہمیشہ کے لیے رہتا ہے اور وہ یونیورسل ٹروتھ میں بدل جاتا ہے۔ شہید مطہری اس حقیقت کو اس طرح بیان فرماتے تھے۔ ڈاکٹر شریعتی کہتے تھے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آج کے اس دور میں کون ہے؟ آج کے دور میں اس دائمی اور اس یونیورسل میسج کو کون ریسیو کرے اور اس کو کیسے منتقل کرے، اس کو کیسے عمل کرے؟ یہ دونوں ڈسکشن کرتے تھے، یہ لٹریری کہہ لیں آپ، لوگوں کو تیار کرتے تھے۔ امام خمینی نے ایک عملی نمونہ دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہے سوسائٹی، میں آپ کو یہ سوسائٹی دے رہا ہوں اور اس سوسائٹی کے اندر آپ دونوں اپنے یہ جو فلسفہ ہے اور یہ جو آپ کی معاشرہ شناخت ہے معاشرے کی، اس کے اندر اس کو لاگو کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی نے وہ ایک انقلاب کی صورت میں ایک جو عوام ان کے قریب جمع تھی، ان کے ارد گرد جمع تھی، وہ انہوں نے ان دونوں شخصیات کو دی کہ آؤ اور اس پہ اپنا جو ہے وہ جو آپ کا فلسفہ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، یہ جو آپ کی جسے آپ کہتے ہیں مکتب ہے، وہ اس پہ آزماؤ۔ تو یہ تینوں نے مل کے میں سمجھتا ہوں کہ حسینیت کے اس ایشو کو یا اس مکتب کو اس خوبصورتی سے بیان کیا کہ لوگ ایک طرف ڈاکٹر شریعتی کے عاشق ہو گئے کہ وہ اس کو مجسم کر کے پیش کرتے تھے، وہ جو تھوڑے گہرائی میں جا کے چیزوں کے قائل تھے وہ شہید مطہری کو کہتے تھے کہ ہاں انہوں نے ہمیں ذہنی طور پہ اس کا قائل کر دیا کہ یہ ایک نظریہ ہے باقاعدہ، اس کا ایک باقاعدہ ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، وہ ایک
عارضی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. اور امام خمینی نے ایک باقاعدہ ایک عوام کا ایک بڑا اجتماع جو ہے ان دونوں کو گویا دے دیا, اور اس کے بعد حسینیت پھر اس انداز سے اثر ہوا. اور جو آپ نے سرخ شیعت کی بات کی نا, یہیں پہ بحث ہوتی تھی کہ امام خمینی ہوں, شہید مطہری ہوں یا ڈاکٹر شریعتی, تو خود اس لفظ کے یا اس اصطلاح کے خالق تھے. یہ دونوں اس تینوں سرخ شیعت کے بھرپور قسم کے قائل تھے, اور اس کو عملی طور پہ نافذ بھی کرنا چاہ رہے تھے. یعنی صرف یہ نظریاتی طور پہ قائل نہیں تھے کہ یہ بس ایک نظریہ ہے, ایک سرخ شیعت ہے, مزاحمت ہے, مقابلہ ہے, کفر کے خلاف قیام ہے, اور ظالم کے خلاف گھٹنے نہ ٹیکنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کو ایک عملی صورت کیسے دینی تھی, اس کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اور یہ جو سرخ شیعت اور سیاہ شیعت اصل میں بنیادی طور پہ یہاں پہ جو لٹریچر میں ملتی ہے کہ یہ سیاہ شیعت کے جو پیچھے قوتیں تھیں وہ صفوی بادشاہ تھے, اور جو سرخ شیعت تھی اس کے پیچھے علماء تھے یا وہ فلاسفہ تھے کہ جنہوں نے کربلا کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھا تھا. ڈاکٹر نقوی کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, اب نہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے, یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے, اور صرف یہاں پر ہم ایران کی بات نہیں کرتے, اوور آل نے دیکھا ہے کہ نظریے کے استعمال سے آپ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں. رائٹ, آل ریولیوشنز آر ایڈیولوجیکل ایک لحاظ سے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی نظریہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہی نظریہ آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے, جیسے آپ یہ نے بھی ذکر کیا نا سرخ شیعت کا, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کا حل ایک لحاظ سے ایران میں کیا نکالا تھا کہ جو علماء ہیں ان کو بندہ اپنے ساتھ ہی رکھے؟ کو آپٹ کا لفظ شاید یہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ وہاں سے اس کے اندر ان کی صفوں کے اندر سے ہی کوئی زیادہ ایکسٹریم اپوزیشن نہ کھڑی سکے. ڈز دس میک سینس؟ دیکھیں, ایران کے اسلامی انقلاب کو میں سمجھتا ہوں اور ان کی قیادت کو بھی یہ ایڈوانٹیج ملا. یعنی اگر یہ ایڈوانٹیج نہ ہوتا تو یہ جو آپ نے سوال اٹھایا شاید اس صورتحال سے یہ دوچار ہوتے. ان کو تو انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد باہر سے اتنے دباؤ میں رکھا گیا کہ اگر یہ حسینیت کو ایک ہتھیار کے طور پہ سامنے نہ رکھتے تو یہ انقلاب نے تو باقی نہیں رہنا تھا. کیونکہ اس انقلاب کے آغاز میں بھی, یعنی اس کو برپا کرنے میں بھی کربلا ہے. مثلا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو معروف جملہ ہے کہ اگر محرم اور سفر نہ ہوتے تو یہ انقلاب کامیاب ہی نہ ہوتا. یعنی یہ خود اس انقلاب کی کامیابی کے لیے بھی امام خمینی محرم اور سفر یعنی حسینیت, محرم اور سفر یہاں پہ استعارہ جو ہے وہ حسینیت کا ہے, کربلا کا ہے. تو لیکن جو ہی انقلاب کامیاب ہوا, انقلاب کے دوران بھی آپ کو جتنی یہاں پہ موومنٹ ملتی ہے اس کے اندر ہیہات من الذلہ, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, ظالم کے ساتھ زندہ رہنا خود شرمندگی ہے. یہ وہ بہت سارے امام حسین علیہ السلام سے منسوب یہ جملے ہیں کہ جو انقلاب کے دوران شاہ کے خلاف استعمال کیے جاتے تھے, اور وہ نعروں میں شامل ہیں, یہاں کے ترانوں میں شامل ہیں, یہاں کی گفتگو اور تقاریر میں اس کا استفادہ ہوتا تھا. تو انقلاب تو کامیاب ہو گیا, لیکن اگر یہاں پہ روٹین میں حکومت رہتی اور باہر سے کوئی دباؤ نہ ہوتا تو شاید یہاں کے حکمرانوں کے لیے بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مزاحمت کو روکنے کے لیے وہ کوئی راستہ اختیار کرتے. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا, انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد ان پہ بیرونی دباؤ بڑھ گیا. مثلا امریکہ کی صورت میں ایک چیز بنی, اور اس کے بعد پھر 8 سال صدام کے ذریعے سے جنگ مسلط ہوگی. اب وہ جنگ جو تھی وہ بنیادی طور پہ پھر ایک دفعہ کربلا کو زندہ کرنے کا باعث بنی. یعنی یہاں پہ اس 8 سالہ جنگ کے دوران کربلا کا استعارہ, کربلا کے نظریات کو, کربلا کے مکتب کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ پھر ایک نئے انداز سے اس کربلا کو آئیڈیل بنا کے اس قوم نے 8-9 سالہ جنگ لڑی. اور اس کے اندر بہت سارے ایسے جملے, بہت ساری ایسی تقاریر ملیں گی کہ جو امام خمینی سے منسوب ہیں, خود شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنائی سے بھی ہیں کہ ہم یہ جنگ کربلا کی طرح لڑ رہے ہیں اور ہم صدام کی بیعت نہیں کریں گے. تو یہ ایک بار پھر ان کے لیے یہ موقع بن گیا. اور 8 سالہ جنگ کے بعد پھر جو یہ سینکشنز لگی, یہ جو پھر مختلف طرح کے جو مصائب سے ایران درپیش رہا,
تو ان کو حالت جنگ میں رکھا گیا نا. حالت جنگ کی وجہ سے ایرانی عوام کے اندر وہی جوش و جذبہ، کربلائی جوش و جذبہ موجود رہا. اگر ان کو ایک بڑی سافٹ قسم کی، بڑی آرام دہ زندگی میسر آتی اور اس آرام دہ زندگی کے اندر کوئی باہر کا دشمن نہ ہوتا اور صرف حکومت اور عوام ہوتے، تو ممکن ہے جس خطرے کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ شاید یہاں کے حکمرانوں کو بھی استعمال کرنا پڑتا. لیکن چونکہ ان پہ دباؤ اتنا رہا، یہ حالت جنگ میں رہے نا مسلسل، تو جب یہ حالت جنگ میں ہیں تو پورا جو حسینیت کا فلسفہ ہے، وہ کربلا کا فلسفہ ان کے ذہنوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے لٹریچر میں، ان کی شاعری میں، ان کی ادبیات میں، ان کی فنون لطیفہ میں، سب میں وہی چیزیں موجود رہیں اور اب بھی موجود ہیں. اور ابھی ایک لحاظ سے ڈاکٹر صاحب تو یہ تو ایک بار پھر تاریخ دہرائی جا رہی ہے نا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں 28 فروری کو جو جنگ مسلط ہوئی ایران پر، تو پہلے دن پر ہی آپ نے امام خامنئی کو شہید کر دیا، آپ نے ایک پورے اسکول کو تباہ کر دیا. تو ایک طرح سے پھر وہ نظریہ اور اس نظریے کا استعمال کا ایک اور موقع یہاں پر نظر آ جاتا ہے نا. تو الٹا کہ انفیکٹ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پریشر بریڈز ریزسٹنس نا، پریشر نہیں ہے تو پھر ریزسٹنس کس چیز کی. جی ہاں، آپ کا تجزیہ درست ہے. میں بلکہ یہاں پہ ایک اشارہ کرتا چلوں کہ یہاں کے شخصیات بزرگوں کے ہاں، یعنی علماء بھی ہوں یا ان کے جو بڑے سیاستدان ہیں، ان کے ہاں بھی کربلا کا استعارہ اتنا معروف ہے کہ اس کے بغیر ان کی کوئی سپیچ مکمل نہیں ہوتی. ان کا کوئی، جسے کہتے ہیں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے، حتیٰ روشن فکر یا روشن خیال جس کو ہم اپنے اس میں کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس سے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مثلا میں اگر آپ کو مثال دوں کہ شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی جو آخری تقریر ہے، جو آخری ان کا عوامی خطاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے وہ امام حسین علیہ السلام کا معروف جملہ کہا ہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور یہاں پہ ان کا اشارہ وہی ٹرمپ کی طرف تھا کہ مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے 12 روزہ جنگ کے دوران کہ ہمیں یہ کر دو وہ کر دو، لیکن میں حسینی ہوں اور میں کبھی بھی کسی یزیدی کی، کسی ظالم کی جو ہے بیعت نہیں کروں گا. یہ ان کی آخری تقریر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں کے لٹریچر، یہاں کے معاشرے کے اندر حسینیت، کربلا، سید الشہداء کا جو کردار ہے، اور اس میں جتنے آئیڈیلز ہیں نا کربلا کے، وہ عملی طور پہ یہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں. مثلا وہاں پہ کربلا کی خوبی کہیں یا اس کی عظمت کہیں کہ وہاں پہ ہر طرح کے کردار آپ کو ملیں گے. مثلا 6 مہینے کا بچہ ہے تو وہ آئیڈیل حضرت علی اصغر اس کے بن جاتے ہیں، اگر کوئی جوان ہے تو اس کے حضرت علی اکبر بن جاتے ہیں، اگر کوئی بوڑھا ہے تو حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے، اگر کوئی سید الشہداء کی ایج کا ہے تو وہ حسینی بن جاتا ہے، یا جتنے دیگر اصحاب تھے. تو یہاں کی 8 سالہ جنگ کے دوران بھی، اور ابھی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی، اور ابھی 39 روزہ جنگ کے، یہ آئیڈیلز دہراتے رہے ہیں. یعنی جو بچہ شہید ہوتا تھا تو اس کے فیملی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی علی اصغر سے تو زیادہ عزیز نہیں تھا، یہ کوئی جو ہے وہ امام حسین کی اولاد سے زیادہ تو پیارا نہیں تھا. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ہمارا علی اصغر شہید ہو گیا تو ہم اپنے سید الشہداء کے علی اصغر کو یاد کریں گے. کسی کا جوان شہید ہوتا تھا تو وہ حضرت علی اکبر کو یاد کرتے تھے. تو یہ جو آئیڈیلز تھے کربلا کے، وہ آئیڈیلز زندہ ہیں ابھی بھی ایرانی معاشرے کے اندر. اور اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ صلہ ہے کہ حکومت کے مخالف ہیں بعض لوگ، لیکن جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، اور وہ جو صورتحال حسینی اور یزیدی کا جو تصور بنتا ہے، یا ایران کے اسلامی انقلاب پہ باہر کی کوئی قوتیں حملہ کرتی ہیں، تو وہ اس کو اس جنگ میں تبدیل کر دیتے ہیں. حکومت بھی اس پہ اپنا پورا زور لگا کے اس کو حق و باطل کی جنگ میں تبدیل کر دیتی ہے. اور حق و باطل کا جو استعارہ ہے وہ حسین اور یزید کا استعارہ ہے، وہ کربلا کا استعارہ ہے. لہٰذا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انقلاب پہ ایک احسان بھی ہے ان قوتوں کا، کہ اگر وہ اس انداز سے یہ باطل قوتیں اس پہ اثر انداز نہ ہوتی، اس کو حالت جنگ میں نہ رکھتی، تو شاید ان کے لیے کچھ مشکلات پیش آتی. لیکن اب مثلا ابھی آج کی مثال، آپ اس محرم کی مثال، کہ جو اس وقت جو سلوگنز ہیں اس وقت، یعنی اس سال کا جو محرم کا جو سلوگن دیا گیا ہے، وہ سلوگن یہ ہے کہ ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں میدان میں رہنا ہے. اب یہ یہاں کی جو مجالس کا جو ایک خاص کلچر ہے، وہ بھی ایک بڑا خوبصورت کلچر ہے. وہ اس پہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ سوال جواب لمبا ہو جائے گا. تو میں جو آپ کا سوال تھا وہ درست ہے کہ
اس سے کربلا کے استعارے سے، کربلا کے فلسفے سے، کربلا کا ایک مکتب بن چکا ہے، اس سے ایرانی انقلاب کو، اسلامی انقلاب کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. اور انہوں نے حتیٰ میں تو دیکھ رہا تھا کہ خود جو آئین ہے، آئین کا جو دیباچہ ہے، اس کے اندر بھی فکر حسین اور راہ کربلا اور اس پورے حکومت کے جو تصور کو پیش کیا گیا، تو اس میں یہی کہا گیا کہ یہ ایک تسلسل ہوگا. یعنی یہ جو حکومت ہے یہ تسلسل ہے انبیاء اور ائمہ کی حکومتوں کا، اور اس کے اندر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نمونہ عمل ہوگا وہ کربلا ہوگی. ڈاکٹر راشد نقوی سے گفتگو آپ سن ہی رہے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، کیا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے. ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہم ماڈرن اسٹیٹ سسٹم میں رہ رہے ہیں 2-3 صدیوں سے بالخصوص، اور یہ جو ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں نظریاتی طاقت ظاہر ہے ایک ستون کا کام تو کرتی ہے کئی معاشروں میں، کئی ریاستوں میں، مگر جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو پورا پیراڈائم ہے، اس میں جب تک آپ کی عملیت پسندی والی اپروچ نہ ہو تو آپ زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتے. 20 ایسی داخلی اور خارجہ پالیسیاں ہوتی ہیں ہر ریاست کی، جنہیں آگے بڑھانے کے لیے لچکدار موقف رکھنا پڑتا ہے. کچھ لوگ کچھ دو بھی کرنا پڑتا ہے. بعض موقعوں پہ مصلحت یا خاموشی یا معنی خیز اختصار سے بھی کام لینا پڑتا ہے. ایسی دنیا میں جب آپ دوسرے ممالک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں یا اداروں کے ساتھ، تو اس طرح کی دنیا میں حسینیت کا جو فلسفہ ہے وہ کتنا فٹ ان ہوتا ہے یا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اسلامی تاریخ کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس کو نمونہ عمل بنایا جا سکتا ہے اس تمام طرح کی صورتحال کے عنوان سے. اب جب حسینیت کے عنوان سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جو یہاں پہ بعض دفعہ اس طرح کے مسائل جب انقلاب کو درپیش ہوئے کہ جس میں کوئی کمپرومائز کرنے کی بات ہوئی ہے اور کچھ مصلحتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، یا جیسے آپ نے کہا کہ چاہے وہ فارن پالیسی ہو، چاہے وہ داخلہ مسائل میں کچھ ایسے ایشوز آئے ہیں کہ جہاں پہ مزاحمت کی بجائے جو ہے وہ کمپرومائز اور مصلحت کے، تو اس میں جو یہاں کے علماء نے، دانشور حضرات جو تھے وہ امام حسن علیہ السلام کی مثال پھر پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس کو بھی امام حسین سے جوڑتے ہیں. یعنی وہ صرف نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام 10 سال تک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے امام رہے ہیں. یعنی امام حسین 10 سال تک آپ کو، جب تک امام حسن امام ہے تو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ کو ایک جملہ بھی نہیں ملے گا. حالانکہ حکومتیں بھی اس وقت وہی تھیں، جو حکمران تھے وہ بھی وہی تھے، لیکن امام حسن کے سائے میں، یعنی ان کی امامت کے اس میں امام حسین خاموش ہیں اور امام حسن فیصلہ کر رہے ہیں. وہ اب دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جنگ کرنی ہے، جہاں پہ صلح کرنی ہے. تو اس طرح کے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے اس فلسفے کے اندر ایڈجسٹ کیا ہے یہاں کی انقلاب نے، یہاں کی قیادت نے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غالب جو ہے وہ معروضی حالات ایسے تھے کہ غالب حسینیت کی فکر رہی ہے. یعنی یہ چونکہ خود مزاحمت کی حالت میں رہے ہیں، ریزسٹنس کی حالت میں رہے ہیں، تو وہ فلسفہ غالب رہا ہے ان کی تمام تر پالیسیوں میں. حتیٰ خارجہ پالیسیوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جس انداز سے وہ ایران کو دباؤ میں رکھا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کا ریئیکشن اسی طرح آنا تھا. اگر یہ سب بڑی طاقتیں اور سپر پاورز اور علاقے کے ممالک اور یہ وہ اگر ایران کو، ایرانی عوام کو بہت ایک اچھی طرح ویلکم کہتے، اپنا ساتھ ملا لیتے، اور مزاحمت کا ان کا جو ایک عنصر تھا اس میں اگر یہ تھوڑی کمی ہو جاتی، تو پھر یہ جو صورتحال ہے وہ بنتی ہے. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی مسائل میں بھی یہ جو مذاکرات چلتے رہے، یہ ڈائلاگس ہیں، یہ JCPO ہے، یہ اس کے اندر بھی، تو یہ ساری چیزیں اس کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے دور کے دوران اس کے درمیان رکھ کے اس چیزوں کی جو ہے وہ تفسیر اور تشریح کی جاتی رہی ہے. اچھا، ایران ظاہر ہے ایک مونولیتھک سوسائٹی تو نہیں ہے، بہت ساری قومیتوں کا ایک موزیک ہے وہ معاشرہ. جو چھوٹی قومیتیں ہیں ان کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انہیں جو اکثریتی عقیدہ ہے یا اکثریتی آبادی ہے یا اکثریتی طرز سیاست ہے، اس کے بارے میں ریزرویشنز ہوتی ہیں، جو کہ ایک نیچرل فنومینا ہے جہاں بھی اس طرح کا ملٹی کلچرل معاشرہ ہو. اور پھر یہ جو تحفظات ہوتے ہیں یہ
احتجاج اور بے چینی کی شکلوں میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں یا جو ان کے اسپیسیفک پرابلم ہیں, ان کو حسینیت کی روشنی میں ریاست دیکھ سکتی ہے, کیا پرکھ سکتی ہے, یا ان کے لیے, ان کے مسائل کے لیے الگ ترازو ہے, یا جو بھی سڑک پہ نکلے وہ دراصل خدا کا دشمن ہے, ریاست کا دشمن ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اس لحاظ سے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, یہاں کی پارلیمنٹ کے اندر ان کی نمائندگی دیکھتے ہیں اقلیتوں کی, یعنی اقلیتوں کے اندر بھی جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی انہوں نے نمائندگی دی ہوئی ہے اپنی پارلیمنٹ کے اندر, تو خود ان کی آواز اور وہ تو پارلیمنٹ میں آتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسری جو ہے کہ وہ ایرانی معاشرہ تھوڑا سا نا, میں اس کو ذرا لفظ اچھا نہیں ہے کہ وہ یورپ کے اس معاشرے سے بھی تھوڑا قریب ہو جاتا ہے کہ دوسرے کے معاملات میں نہیں الجھتا, وہ دوسرے پہ اس کی خواہ جیسے ہمارا معاشرہ ہے نا, ہم ارد گرد پہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, اسے کیا کرنا ہے, اس کو ٹوکنا ہے, اس کو روکنا ہے. یہاں کے اندر کسی دوسرے کو اس انداز سے ٹوکنے کا عمومی جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے. یعنی آپ مثلا اگر کوئی کرسچین بھی ہے, حتیٰ سکھ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بعض دفعہ ہمیں نظر آتے ہیں, یہودی نظر آتے ہیں, لیکن ود ان نیشن جو ہے وہ محسوس نہیں کیا جاتا, کوئی ان کو خاص نظروں سے نہیں دیکھتا. پھر یہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو بعض محلے اور بعض پارک جو ہیں ان کے لیے مخصوص ہیں, اور وہاں پہ بھی آپ کو 8 سالہ 9 سالہ جو صدام کے ساتھ جنگ ہے اس میں کرسچین شہداء کی بھی تصاویر ملتی ہیں, وہاں پہ دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کے شہداء کی بھی تصاویر ملتی ہیں, اور ان کو اسی طرح اہمیت دی جاتی ہے. مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب 25 دسمبر کے ایام میں شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنائی, ان ایام میں خصوصی طور پر جو کرسچین شہداء ہوتے تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے. یعنی جو مسلمان شیعہ مسلمانوں کے گھروں کی اگر ایوریج نکالی جائے تو وہ کم ہے, جتنی ان کی شہداء کی تعداد ہے, اور ایوریج نکالے جائے تو سید علی خامنائی جو ہیں ان کے گھروں کا زیادہ وزٹ کرتے تھے, اور بڑا عجیب انداز سے ان کا جو وزٹ ہوتا تھا, اور وہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ مثلا اتنی بڑی شخصیت ان کے گھر میں آ گئی ہے اور آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہی ہے, جو ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب سا تصور ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ دوسروں کو جذب کرنے کی بڑی صلاحیت ہے, اور ان کے یہاں پہ ہم جو ہے وہ سکھوں کے بھی جو عبادت خانے ہیں, مندر ہیں, کیا کہتے ہیں وہ, اور بڑی معروف روڈز کے اندر کرسچین کے اپنے جو ہیں وہ چرچ وغیرہ ہیں, اور اوورآل کوئی محسوس نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ شاید اس بڑی سطح پہ نہیں ہے, کمپٹیشن کی حالت میں نہیں ہے, تو وہ کوئی بڑی قوت کا اظہار نہیں کر پاتے شاید, یا پھر اس معاشرے کی جو ایک کوالٹی ہے. پھر یہ بڑی عجیب سی بات ہے, بعض دفعہ ہم جو ہے وہ جو یہاں کے جلوس ہوتے ہیں عزاداری کے, اور جو اس طرح کے مراسم ہوتے ہیں محرم کے اندر, یا سبیلوں کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے, یہاں پہ اس کو موقب کا نام دیا جاتا ہے, تو اس کے اندر ہمیں غیر مسلم بھی اسی طرح فعال نظر آتے ہیں. بعض دفعہ تو ڈفرینس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مثلا مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, کرسچین ہے, یہودی ہے, چونکہ بالآخر یہ سب کچھ ایک جیسی, ہمیں تو ایک جیسی نظر آتے ہیں. اور بظاہر بھی ان کے ہاں کوئی ایسی ٹینشن مجھے اپنے گزشتہ عرصے میں کوئی کسی مطالبے کی بنیاد پہ یا کوئی ایسا کوئی بڑا کوئی ان کی طرف سے موو اٹھی ہو جس کو دبا دیا گیا ہو, یا جس کو مثلا خدا کے خلاف قیام کے طور پہ لیا گیا ہو, مجھے کوئی ایسی بڑی مثال نہیں ملتی. اندر کھاتے کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی چیز ہو تو وہ شاید ہو. ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب مزہ آ گیا گفتگو کر کے, بہت ساری جہتیں جو ہیں ہمارے سامنے کھلی ہیں, اور آپ کو کوئی اور اضافی چیز ایڈ کرنی ہو جو کہ رہ گئی ہو تو یو آر موسٹ ویلکم. دیکھیں میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی انہوں کے عنوان سے یا بر صغیر سے اور علامہ اقبال کے اشعار کو پسند کرنے والے ایک فرد کے عنوان سے, کہ کربلا کے بارے میں جو علامہ اقبال کے اشعار ہیں فارسی میں, آپ یقین کریں کہ ایرانی فارسی شعراء سے زیادہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے. یہاں پہ ہر سال محرم کے اندر, ویسے تو ان کے ہاں جو مثلا تہران کی میں مثال دیتا ہوں, باقی شہر تو میں پوری طرح اس طرح نہیں مثال دے سکتا, لیکن تہران کے ایک مثال ہے کہ ان کے میئر جو ہیں وہ بڑے ایک کلچرل قسم کی ایک شخصیت ہیں, ایک اسٹوڈنٹ لیڈر سے وہ اوپر آئے ہوئے ہیں. تو جب سے وہ ہیں, اور اس سے پہلے بھی کسی حد تک, تو ہر روز یا ہر مہینے کے اندر اہم مواقع پہ وہ ضرور اپنے کچھ نہ کچھ
مثلا اشعار کے ذریعے سے یا مثلا کسی پینٹنگ کے ذریعے سے یا اس طرح کے فنون لطیفہ کی کسی نہ کسی طریقے سے وہ شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ ان کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اور بندہ محسوس کرتا ہے کہ آج کیا دن ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے اور اس کا کیا پیغام ہے. تو جو محرم کے اندر ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال کے اشعار تقریباً غالب ہوتے ہیں. یہاں کے مختلف پوسٹرز کے اندر یہاں کے جو بڑے بڑے بینرز بنائے جاتے ہیں جو شہر کی اہم شاہراہوں اور اہم جگہوں پہ رکھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں, لیکن اقبال کے ہاں جو کربلا کا تصور ہے وہ تصور ان کے انقلاب کے بہت قریب ہے. اور وہ جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ وہ جو سرخ شیعت والا ہے اس کی طرف چونکہ علامہ اقبال کی بھی سوچ وہی تھی, تو یہ بھی ایک بڑا خاص یہاں پہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم علامہ اقبال کا کوئی فارسی شعر کربلا کے عنوان سے یا مثلا حسینیت یعنی فکر حسینیت کے عنوان سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا مزہ آتا ہے. اور ایک جملہ یہاں پہ جو ہے آپ نے مجھے جملہ یہ ذہن میں آیا ہے اسی سرخ شیعت کے عنوان سے کہ یہاں پہ جو ان کے لٹریچر کے اندر بھی اور علماء کے اندر بھی جو سرخ پرچم کا ایک علامت ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہے اور کربلا کے اندر بھی یہی ہے کہ جو ہی محرم شروع ہوتا ہے تو ان مزاروں پہ اور ان حرموں کے اوپر جو ہے وہ سرخ پرچم لہرا دیا جاتا ہے. تو شروع میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سرخ ہی پرچم کیوں لہراتے ہیں, تو بعد میں کسی نے بتایا کہ سرخ پرچم کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. وہ فلسفہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جس خیمے کے اوپر سرخ پرچم لگا دیا جاتا تھا اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اس کا ابھی جو مقتول ہے اس کا انتقام باقی ہے. اور اسی کو امام حسین علیہ السلام کے جو القاب ہیں اس میں سے ایک لقب سار اللہ ہے, یعنی جس کا انتقام خدا نے لینا ہے. تو یہ جو سرخ پرچم یا سرخ شیعت کی علامت شاید ڈاکٹر شریعتی نے لی ہے, وہ اس بنیاد پہ یہ اصطلاح اس نے استعمال کی ہے کہ یہ سرخ شیعت جو ہے یہ ابھی تک اس حالت میں ہے کہ اس کا جو مقتول ہے اس کا انتقام نہیں لیا گیا ہے, یعنی امام حسین علیہ السلام کا بھی انتقام باقی ہے, یہ سار اللہ ہے اور اس کا انتقام خداوند عالم نے لینا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اچھا فارسی پہ ظاہر ہے وقت نہیں تھا, لیکن میں آج جو لکھنے کی کوشش کر رہا تھا اپنا انٹرو, میں نے دیکھا اب جیسے حسینیت میں ایک بنیادی بات ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی بلا امتیاز اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا عقیدہ ہے, اس کی حمایت کرنی ہے اور ظلم کے خلاف مزاحمت کرنی ہے, بھلے اس کی کوئی بھی شکل ہو. اب یہ جو فارن پالیسی ہے امریکی تسلط کے خلاف, جیسے کیوبا اور وینزویلا کے جو تعلقات ہیں ایران سے, اس میں ریفلیکٹ ہو سکتا ہے, یا جنوبی افریقہ میں جو اپارتھائڈ رجیم تھی اس میں نیلسن منڈیلا کی جس طرح انہوں نے حمایت کی, یا لبنان میں جو پالیسی ہے ایران کی, یا ایون حماس کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ہیں, تو اس میں یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. ایک اور لیکن اب میں کاؤنٹر پوائنٹ بھی آپ کو اس کا دے سکتا ہوں کہ دیکھیں ہر ریاست نظریے کو استعمال کرتی ہے کم و بیش, رائٹ, کبھی ڈھال کی صورت میں اور کبھی تلوار کی صورت میں, لیکن گھوم پھر کر گراؤنڈ پر جو ریالٹی ہے وہ چیزوں کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ بالکل نظریہ یہ ہے کہ آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آپ نے ظالموں کے ساتھ لڑنا ہے, لیکن پھر ظاہر ہے حافظ الاسد اور بشار الاسد کے ساتھ بھی آپ نے تعلقات رکھنے ہیں, بلکہ ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور کبھی کبھی کانٹریڈکٹری بھی چلتی ہیں. میں آپ کو ایک آخری ایک بڑا خوب تاریخی جملہ ہے فرانس سے, تو ان کے تھے ایک میرے خیال ہے لوئی 13-14 کا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کس زمانے میں, ایک بہت طاقتور ان کے ایک پریسٹ تھے کارڈینل ریشلیو. اچھا وہ کٹر کیتھولک تھے, کٹر, ٹھیک ہے, اپنے ملک میں اس کو پروٹسٹنٹ بالکل نہیں پسند تھے. بیرون ملک وہ تمام جو پروٹسٹنٹ ریبل موومنٹ تھے نا, جو باغی تھے, وہ ان کو فنڈنگ کرتا تھا, ان کو ہتھیار دیتا تھا. تو کسی نے اس کو ایک دفعہ پوچھا کہ یار آپ کیتھولک کو, آپ پروٹسٹنٹ کو سپورٹ کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے ملک کے اندر کیتھولک ہوں, میں بیرون ملک پروٹسٹنٹ ہوں. تو دس از دا وے دا ورلڈ ورکس. بہرحال
یہ تھا جی. فی الحال اجازت دیجیے. خدا حافظ.